الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ چھٹے پارے میں سورۃ النساء کا آخری حصہ اور سورۃ المائدہ شامل ہیں۔ سورۃ النساء کا جو یہاں حصہ موجود ہے اس میں اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے۔ ہر انسان پر، ہر فرد پر فرض ہے کہ وہ خیر کو عام کرے اور برائی کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرے، اور اس کے ساتھ ہی جس انسان پر ظلم ہوا ہو، پہلا درجہ تو یہ ہے کہ وہ انسان صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرے۔ لیکن بسا اوقات صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اس وقت انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا اظہار کر دے، اور اس اظہار کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو انسان شکایت کرے، اور ظاہر شکایت اسی کو لگائی جاتی ہے جو اس معاملے کو اچھے انداز کے ساتھ حل کر سکے، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے غیبت اور چغلی کا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ جس پر ظلم ہوا چغلی غیبت کے ساتھ ہو سکتا ہے مزید اسے ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ اس کے متعلق آیت کا آغاز لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اور اس کے متعلق ایک حدیث مبارکہ سنن نبی داؤد میں بھی آتی ہے۔ ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کے پاس اور اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا اذهب فاصبر، جاؤ صبر کرو۔ لیکن وہ پھر آ گیا، حتیٰ کہ 3 بار ایسا ہوا۔ وہ شکایات پیش کر رہا تھا، پڑوسی سے زیادہ تنگ تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر کا سامان باہر رکھ دو، جب لوگوں کا رستہ کچھ تنگ ہو جائے گا، لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے، اپنے پڑوسی کے بارے بتاؤ کہ یہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، اس نے اپنے گھر کا ساز و سامان باہر رکھ دیا۔ لوگوں کے لیے رستے سے گزرنا مشکل ہوا، دشوار ہوا۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے، اس نے کہا یہ پڑوسی تنگ کرتا ہے۔ تو لوگ اس کے پاس جانے لگے اور اس پر لان تان کرنے لگے کہ تم اپنے بھائی کو تنگ کرتے ہو، اس بیچارے نے اپنا سامان باہر نکال لیا۔ تو اسے کان ہوئے اور فوری طور پر اس نے اپنی بات سے اور اپنے ظلم سے رجوع کیا اور کہا کہ میں آئندہ اس کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اس لیے جس انسان پر ظلم ہو، اول درجہ تو صبر کا ہے، صبر نہ کر سکے تو پھر شکایت کا ہے، لیکن غیبت اور چغلی اس کی اجازت کسی صورت بھی نہیں ہے۔ اہل کتاب کے جرائم ہم گزشتہ بھی سماعت فرما رہے ہیں، یہاں بھی اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر ان کا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کا دن عبادت کے لیے دیا، لیکن اس کے اندر انہوں نے ہیلہ سازی کی۔ یہود نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو، وعدوں کو توڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید تک کر ڈالا، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھا دیا، اور اس کے متعلق انہوں نے اپنا جو بیانیہ ہے اس کا اظہار کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمیں یہ جاننا ہے، یہود کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا علیہ السلام، اور عیسائی اس بات کو پہلے تو نہیں مانتے تھے، لیکن ایک بار جب عیسائی غالب آ گئے یہودیوں پر، یہودیوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا کہا کہ نہیں، آپ کے نبی وہ سولی پہ چڑھ گئے تھے اور انہوں نے اپنی ساری ملت اور ساری امت کی طرف سے جو کفارہ ہے وہ ادا کر دیا۔ اب کوئی عیسائی گناہ کرے بھی اس کو اس کا گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے نبی نے اس ساری سزا کو سولی پر چڑھ کے بھگت لیا تھا۔ اس کے بعد عیسائیوں کا بھی یہ نظریہ بن گیا، جبکہ مسلمانوں کا نظریہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ ان کو سولی پر چڑھایا، لیکن مشابہت ڈال دی گئی تھی۔ اس مشابہت کے بارے میں امام طبری رحمہ اللہ نے 2 اقوال ذکر کیے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک گھر میں تشریف فرما تھے تو معاملہ زیادہ گمبھیر ہوا، یہودی ان کے قتل کی طرف لپکے، تو انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا کون ہے اس وقت جو اپنی جان پیش کرے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے اس کو بہت سے انعامات کے ساتھ نوازے گا۔ ایک نوجوان کم عمر بچہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں اس شہادت کو قبول کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اس پر ڈال دی،
اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہیں سے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ دوسرا قول امام طبری رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک یہوذا آدمی تھا یہودیوں کا، اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں گھر کے اندر موجود ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ یہودی آ کر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں۔ یہ چالاک جب داخل ہوا گھر کے اندر تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اسی پر ڈال دی، اور اس کے ساتھ کیا ہوا، جب لوگ داخل ہوئے انہوں نے دیکھا عیسیٰ تو یہ ہے، وہ ہزار کہتا رہا میں نہیں ہوں، لیکن یہودیوں نے پکڑ کر اس کو قتل کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اسی کے متعلق آیت مبارکہ ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس نے چال چلی، ایک چال اللہ نے چلی، اور اللہ کی چال سب سے زیادہ زبردست ہے۔ تو وہ یہوذا چال چلنے آیا تھا ایک بہت بڑا انعام کی لالچ میں، لیکن اللہ نے اسی پر مشابہت ڈال کر اسی کو انہی کے ہاتھوں میں قتل کروا دیا۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے بارے ہمارا نظریہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور بہترین فیصلہ کرنے والے ہوں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور ٹیکس جزیہ جو ہے اس کو ختم کر دیں گے، اور ان کی موجودگی میں فراوانی مال کی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کوئی کسی کو مال دے گا بھی تو وہ آگے سے انکار کرے گا کہ میں آپ کا مال نہیں لینا چاہتا۔ اس قدر عدل و انصاف عام ہو جائے گا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ یہاں چلتے چلتے ایک بہت بڑی بشارت بھی اس امت اسلامیہ کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک نبی ہماری اس امت میں شامل ہوں گے اور ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ کے ہمارے نبی کی تعلیم کو آگے پہنچائیں گے۔ یہ امت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ دین اسلام میں غلو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی کے ساتھ منع کیا، بلکہ اہل کتاب کو بھی کہا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو اختیار نہ کرو۔ یہ غلو اختیار دونوں نے کیا، انہوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کے دو نظریے ہمارے یہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ کچھ عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ تین لوگوں پر مشتمل ہے، اعوذ باللہ، ایک اللہ تعالیٰ ہے، ایک مریم اور ایک عیسیٰ۔ اور دوسرا قول ان کے ہاں یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی وہ رب ہے اور مریم جو ہے ان کی حیثیت صرف ایک ماں کی ہے، اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دینے کے بعد ان کا معاملہ کہتے ہیں ہمارے دین کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ رب العزت کے ان کو بیٹا کہتے ہیں۔ یہ دونوں نظریے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بیان کیے ہیں۔ سورۃ النساء کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایمان کی دعوت دی ہے، چونکہ یہ ایمان تمام اعمال کی بنیاد ہے، اگر ایمان نہ ہو تو کسی طرح کا عمل بھی اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آگے سورۃ المائدہ ہے، مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے تقاضا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دسترخوان چاہیے، اس بنا پر سورہ مبارکہ کو سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ النساء میں ہم نے دیکھا کہ معاشرتی مسائل کا بیان تھا، جبکہ سورۃ المائدہ میں فوجداری کے اور عدالتوں کے جو اسلامی اصول ہیں وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ اس میں سب سے پہلے تو اس بات کا اعلان ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اس کے اندر کسی طرح کی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہا جاتا کہ یہ کعب احبار تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کی کتاب میں ایک آیت موجود ہے، اگر وہ آیت ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ان کے فرمان کے مختلف الفاظ مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان سارے طرق کو جمع کیا جائے تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ آیت مبارکہ عرفہ کے دن نازل ہوئی اور یہ ہمارے عید کے ایام میں سے ہے۔ اسی طرح جمعے کا دن تھا جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور جمعہ بھی اہل اسلام کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اور ساتھ ایک اور بات انہوں نے بیان کی کہ عید وہ عید ہوتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی ہماری عید بنا دے۔ خواہ مخواہ اپنی طرف سے کسی دن کو خوشی والا دن بنا لینا، عید کا دن بنا لینا، کوئی عرس میلے ٹھیلے کا دن بنا دینا، اس کی عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ کسی طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے۔
تو یہاں سے دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دین کے معاملے میں کس قدر حساس تھے کہ اپنی طرف سے کسی طرح کا کوئی اضافہ اس کو درست نہیں جانتے تھے۔ اہل ایمان آپس میں محبت اور مودت کے ساتھ تب رہ سکتے ہیں جب آپس میں ان کا تعلق اچھا ہو اور ایک دوسرے کے عہد و پیمان کا پاس لحاظ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان اوفوا بالعقود، اپنے عقود وعدوں کی پاسداری کرو۔ اسی طرح جانور کون سے حلال ہیں کون سے حرام، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بہیمۃ الانعام ہیں چرنے والے جانور یہ سارے تمہارے لیے حلال ہیں الا ما یتلی علیکم، الا یہ کہ جن کا تذکرہ کر دیا جائے۔ پھر ان کا تذکرہ بھی کیا گیا، مردار حرام ہے، اسی طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور ایک اصول بیان کر دیا گیا وما اہل به لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کر دی جائے، وہ نام اس کو لگا دیا جائے یا کسی اور کے نام پر اس کو قربان کر دیا جائے، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ گویا کوئی جانور پکڑ کر کہہ دینا کہ یہ فلاں پیر کے نام کا ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے، وہ حرام ہے، اس کو ذبح کر کے کھایا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ حرام جانور ہے۔ ہمارے یہاں لاہور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کئی گائے اور کئی جانور ایسے ہیں جو بعض پیروں کے ناموں پر چھوڑ دی گئی ہیں، تو یہ جانور سراسر حرام ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو پیروں کو نہیں مانتا لہذا میں اس کو پکڑ کر ذبح کر کے کھا سکتا ہوں، نہیں، بلکہ وہ کسی اور کے نام لگا دی گئی ہے۔ اسی طرح کوئی جانور ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام یا اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام ذکر کر دیا جائے، اس صورت میں بھی وہ جانور حرام ٹھہرتا ہے۔ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے جب وہ پاک دامن خواتین ہوں۔ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ بھی شادی کرنا جائز ہے، لیکن اس شادی کے لفظ کو تھوڑا مشروط کرنا چاہیے۔ ہم اپنی بہن بیٹی کا نکاح کسی یہودی عیسائی کے ساتھ نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ان کی بہن بیٹی کے ساتھ ایک مسلمان نکاح کر سکتا ہے، اس کی اجازت موجود ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو شعائر اللہ ہیں ان کی تعظیم کا حکم دیا۔ شعائر کسی بھی چیز کی پہچان کو کہتے ہیں، جیسے ادارے کا لوگو ہوتا ہے، پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں، پاکستان کا پرچم ہے، اب کوئی پرچم کی توہین کرے گا تو یہی تصور کیا جائے گا کہ اس نے ملک پاکستان کی توہین کی ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر میں شامل ہیں، جیسا کہ مساجد ہیں اور اسی طرح اور کئی چیزیں ہیں، اذان ہے، اقامت ہے، نماز ہے۔ کراچی کے بہت بڑے عالم مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ مبارک فیہ نے فرمایا کہ علماء بھی اللہ رب العزت کے شاعر میں شامل ہیں۔ کسی نے اگر کسی ایک عالم کی بھی تنقید کی تو اس نے اللہ رب العزت کے شاعر میں سے ایک شعار کی تنقید کی ہے، کیونکہ یہ بیان جو کرتے ہیں وہ علم کتاب و سنت پر مبنی ہوتا ہے۔ ان کی تنقید کرنا، ان کی ذات کی تنقید کرنا، ان کے علم کی تنقید اور ان کا علم خالصتاً کتاب و سنت، اس لیے ہر طرح سے تعظیم اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا۔ معاشرے کے اندر جب تک عدل و انصاف قائم رہے تب تک وہ معاشرہ قائم رہتا ہے۔ جب عدل و انصاف کی دھجیاں اڑا دی جائیں پھر وہ انسانوں کا نہیں بلکہ شاید جانوروں کا معاشرہ بھی نظر نہ آئے۔ اس کے متعلق صحیح بخاری میں کچھ واقعات ہیں، ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ یہ جو بات میں نے کہی کہ شاید جانوروں کا بھی وہ معاشرہ سمجھ نہ آئے، اس کے متعلق ایک بندروں کا واقعہ صحیح البخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ ایک بار کیا ہوا، ایک بندری نے کسی بندر کے ساتھ منہ کالا کیا اور اس کا جو خامل تھا اس کو اس بات کا علم ہوا اور اس نے سارے بندروں کو جمع کیا اور اس نے اظہار کیا، ایک گڑھا کھودا، اس نے اس بندری کو اور جس بندر کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا تھا ان دونوں کو کھڑا کیا گیا اور پھر رجم کیا گیا، پتھر برسا کر ان کو مارا گیا۔ اور تابعین بیان کرتے ہیں کہ اس بندر اور بندریا کو پتھر مارنے میں میں بھی شامل تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو جانور ہیں ان کے ہاں بھی اپنے معاشرے میں رہنے کے جو اصول ہیں وہ مسلمہ ہیں۔ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جانور ایسے ہی ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک گھوڑے کا اس حوالے سے تذکرہ بھی آتا ہے اور دیگر بعض جانوروں کے بھی صحیح سند کے ساتھ واقعات ملتے ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کسی معاشرے میں جو اصول ہیں عدل و انصاف کے، ان کا رائج بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا کہ وہ سفارش کرتے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہ کٹے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا، یہ تو عام فاطمہ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے لقطعت یدہا تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں۔
یہ ہے عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ۔ جہاد کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ کیا کیونکہ اپنے علاقے کو، اپنے معاشرے کو محفوظ کرنا، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری۔ بنو اسرائیل کو جب مصر سے جب یہ نکلے ہیں اور فلسطین جانے کا اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ فلسطین میں جاؤ اور وہاں لڑائی کر کے، جہاد کر کے اس فلسطین کو حاصل کرو اور وہاں رہو۔ انہوں نے کہا ایک تو ہم نے لڑائی نہیں کرنی، ان کو کہا کہ خود آپ اور آپ کا رب جا کر لڑائی کریں، ہمیں بغیر لڑائی کے جگہ چاہیے، اور ساتھ میں ہمیں من اور سلوہ نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں پیاز، گندم، تھوم اور اس طرح کی چیزیں یہ ہمیں چاہیے، زمینی چیزیں ہم کھائیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس پر ناراض ہوا اور 40 سال تک ان کو ترسائے رکھا، ایک صحرا کے اندر ان کو رکھا، اوپر کوئی سائبان، کوئی چھت نہیں، بلکہ کھلے آسمان تلے 40 سال تک ان کو رکھا اور یہ گھومتے رہے۔ بالآخر جب انہوں نے توبہ کی اس وقت اللہ رب العزت نے فلسطین کا جو مقام ہے وہ انہیں عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یغزو، جو آدمی مر گیا اور اس نے کوئی جہاد نہیں کیا، اور اسی طرح ولم یحدث به نفسا، اس کے دل کے اندر جہاد کی تڑپ بھی پیدا نہ ہوئی، مات علی شعبۃ من نفاق، ایسا آدمی منافقت کی ایک خصلت پر مرے گا۔ یہاں سے ہم اندازہ کریں کہ جہاد کی فضیلت کس قدر زیادہ ہے۔ تو اگر حالات ایسے نہ ہوں تو کم از کم انسان کو اپنے دل میں جہاد کی جو تڑپ ہے، شہادت کا جو ذوق اور شوق ہے، اس کو بیدار رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کی چوٹی ہے۔ فوجداری قوانین اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، جو شخص بھی اسلامی مملکت کے خلاف اور مسلم قوم کے خلاف فساد اور دنگا مچائے گا، اس کی سزا اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ فساد کی سزا کیا ہے؟ ایسے انسان کو قتل کر دیا جائے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں، تاکہ نشان عبرت ہو کہ مسلمان لوگوں کے خلاف بات کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح چور اور چورنی، اللہ رب العزت نے فرمایا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو۔ چور اور چورنی کی سزا اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کی۔ اس کے ساتھ ہی معاشرے میں رہتے ہوئے بس اوقات ظلم ہو جاتا ہے، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی نے کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قصاص لیا جائے گا۔ جس نے کسی کا دام توڑا جواباً اس کا دام توڑا جائے گا، جس نے کسی کی آنکھ پھوڑی جواباً اس کی آنکھ کو پھوڑا جائے گا، اسی طرح کسی نے کسی کا ناک کاٹا اس کا ناک کاٹا جائے گا، یا جو مظلوم ہے اس کے اذن کے ساتھ، اجازت کے ساتھ جو دیت ہے وہ دی جائے گی۔ یہودیوں کے جرائم کا اللہ رب العزت نے ایک بار پھر تذکرہ کیا، اسی طرح عیسائیوں کے جرائم کا تذکرہ کیا، اور آخر میں یہود و نصارہ سے دوستی رکھنے کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی مت رکھو کیونکہ یہ ایک دوسرے سے ہیں آپس میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الکفر باللہ واحدہ، کفر مسلمانوں کے خلاف ایک ہی جتھا بن جاتا ہے، آپس میں یہ دوست بن جاتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں، آخر میں ان کی صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ دین اسلام کو جب قبول کرتے ہیں تو پھر ارتداد کا رستہ اختیار نہیں کرتے، دین کو چھوڑتے نہیں ہیں، دوبارہ کفر کا رستہ اختیار نہیں کرتے۔ جس طرح صحیح بخاری میں بھی ہم پڑھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ دعوت عیسائیوں کے پاس پہنچی تھی، غالباً ہرقل جو بادشاہ تھا اس نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ ایمان جب انسان کے دل میں پیوست ہو جائے پھر یہ ایمان نکلتا نہیں ہے، اس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ ایمان نکلتا نہیں ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے جو سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہے وہ دوبارہ مرتد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ آخر میں اہل ایمان کی صفات میں ایک بڑی اہم صفت اللہ رب العزت نے بیان یہ فرمائی کہ یہ کافروں کے خلاف بڑے سخت ہوتے ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہوتے ہیں۔ یہاں میں ذرا ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ جو صحیح صفت ہے اس پر ہم سب غور و خوض کریں۔ ہماری جتنی توانائیاں ہیں، کسی کے پاس بات کرنے کی طاقت ہے، کسی کے پاس جسمانی طاقت بہت زیادہ ہے، وہ لڑائی اچھی کر سکتا ہے، کسی کے پاس جنگی ہتھیار کی مہارت ہے، گویا اللہ رب العزت نے ہر انسان کو مختلف چیزیں عطا کی ہوتی ہیں۔ ان ساری صلاحیتوں کو جو آدمی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دے، مثال ایک آدمی بڑا چالاک ہے، اب یہی چالاکیاں مسلمانوں کے ساتھ وہ کرنا شروع کر دے، اسے اپنے اسلام پر غور و خوض کرنا چاہیے، کیونکہ ان ساری مہارتوں کو کافروں کے خلاف آزمانا چاہیے۔
ان مہارتوں کو اہل اسلام کو آپس میں نہیں آزمانا چاہیے، بلکہ آپس میں رحماء کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، صحابہ کرام کا بھی یہ وصف بیان کیا کہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو ہلکی سی نوک جھونک ہو بھی جائے، لیکن دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو رحم دلی کا مادہ ہے وہ ہر انسان کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔